الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، روزانہ کے فجر کے بعد کے درس میں کتاب الفتن سے کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ کتاب الفتن یہ کتاب صحیح مسلم کے ایک باب کی شرح ہے۔ گزشتہ درس میں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ تھیں۔ آج کے اس درس میں ہم سنتے ہیں ذکر قیامت کا۔ قیامت جسے الساعہ کہا گیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا علم کتنا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم کو کیا معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہولناکی کے بارے میں سورۃ الحج آیت نمبر 1 سے 2 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ ترجمہ: لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لوگے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گرا دیے جائیں گے، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے۔ حقیقت میں وہ نشہ کرنے والے نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کی آیتوں میں قیامت والے کے زمین دہلا دینے والے زلزلے سے ڈرایا ہے، اور ایسا زلزلہ جو دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو سینے سے دور کر دے اور حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے۔ یہ تمام اس لیے ہے کہ اس دن قیامت بہت ہولناک ہوگی، اور لوگ ایسے جھوم رہے ہوں گے جیسے نشے کی حالت میں ہیں، جبکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ لیکن قیامت کب آئے گی، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 187 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي۔ ترجمہ: یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ فرما دیجیے، اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے۔ اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر صرف اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی حقیقت کو تلاش کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی رسول جانتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ فرشتوں کا سردار جانتا ہے۔ لیکن قیامت قریب ہے، اور بہت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے قریب ہونے کو ماضی کے فعل سے بیان کیا ہے،
جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 1 میں فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ سورۃ القمر آیت نمبر 1 میں فرمایا، اقتربت الساعة وانشق القمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا، بتایا کہ میں اور قیامت دونوں بالکل قریب ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ لیکن ایمان والے قیامت کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں، وہ ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 49۔ خائفون، ڈرے ہوئے رہتے ہیں اور نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی، اور وہ پوری تیاری پر ہیں۔ اور جو مومن ہیں ان کے دل خوف سے دہل رہے ہیں اور وہ پوری تیاری میں ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، اور جس کی موت جب آتی ہے اسی وقت اس کی قیامت ہے۔ من مات قامت قیامتہ ومن حضرت منیتہ قامت ساعتہ۔ جس کا انتقال جب ہوتا ہے اسی وقت سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو مومن بندے قیامت کی تیاری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ فَرَّطَ وَأَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ، لیکن جو شخص زیادتی کرتا ہے، اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لے چلتا ہے، وَلَمْ يَحْسِبْ لِلسَّاعَةِ حِسَابُهَا، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر منٹ کا حساب دینا ہے۔ اگر اچانک اسے موت آ جائے بغیر کسی تیاری کے تو وہ نقصان میں ہوگا، اگر اچانک اسے موت آ جائے بغیر کسی تیاری کے تو وہ نقصان میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 31۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا، جب قیامت اچانک آئے گی تو وہ کہیں گے، ہائے افسوس، اگر ہم نے زیادتی نہ کی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جس نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر دفعتاً آ پہنچے گا، کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنے پیٹھوں پر لادے ہوں گے۔ خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادیں گے۔ انشاءاللہ قیامت کی کیا علامتیں ہیں اس کو ہم کل کے درس میں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔